اسلام پہنچے اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم متی کی انجیل 23 باب نکالیں گے۔ نکال لیا؟ اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھیں گے۔ اس کی 16ویں آیت مقدسہ تک جی آئیڈیا کر وہ 13ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ کلام اقدس میں جو مرقوم ہے، اے ریاکارو، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکارو، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبائے بیٹھتے ہو اور دکھلاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکارو، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، فقیوں فریسیوں پر خداوند یسوع مسیح افسوس کر رہے ہیں۔ یہ فقی فریسی کون ہیں؟ یہ فقی فریسی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کو بہت پڑھ رکھا ہے، جنہوں نے کلام کی بڑی اسٹڈی کی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں۔ یہ وہ فقی فریسی ہیں، اور یہ فقی فریسی لوگوں کو اپنا شاگرد تو بناتے ہیں، لیکن شاگرد بنا کر انہیں خداوند کی طرف نہیں لا رہے، بس ان سے پیسے بٹورنے کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے۔ یہ وہ فقی فریسی ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، خداوند یسوع مسیح نے فقیوں کو نہیں چنا، فریسیوں کو نہیں چنا، اس نے اس وقت کے مذہبی لیڈروں کو نہیں چنا، اس نے بہت سادہ لوگوں کو چنا، بہت سادہ لوگوں کو چنا۔ کوئی مچھیرا تھا، کوئی بکریاں چراتا تھا، گڈریا تھا، کوئی اس طرح کے لوگوں کو اس نے چنا، اور ان کے سپرد پھر اس نے کلام کر دیا۔ اور جب وہ کلام سنانے کے لیے نکلے تو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح فقی فریسی اعلیٰ کرسیوں پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، بڑے چوگے پہننا پسند کرتے تھے، اچھے کھانے، مطلب کسی لالچ کو دے کر انہیں نہیں خداوند نے بھیجا، اور نہ وہ اس طرح کرتے تھے خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد کیا کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے شاگرد یہ کرتے تھے کہ وہ اکٹھے ہو کر عبادات کرتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، اور اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ ہم مختلف جگہوں پر گئے، ہم نے دیکھا وہاں پر کوئی کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آج ہمارے خادمین کو، ہم سب کو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ جس کے پاس ہے وہ دوسرے کو بھی دے، تاکہ اس کا کوئی بھلا ہو، وہ بھی ٹھیک ہو۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، آپ کے بچے اچھی جابس پہ لگیں، آپ کے بچے اچھے ہوں، اس طرح ان غریبوں کے بچے بھی ہیں، ہمارے ان بہن بھائیوں کے بھی بچے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے اچھے ہوں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم مسیحی ہیں، مسیحیت تو ایک بدن ہے، یسوع مسیح کا ایک بدن ہے، اگر ہم اس طرح نہیں ہیں تو پھر ہم بھی ان فقی فریسیوں کی طرح ہے۔ اور جب یسوع مسیح اب بہت جلد بادلوں پر آنے والا ہے، وہ ہمیں بھی یہ کہے گا، اے مسیحیوں، اے کرسچنوں، تم پر افسوس، پھر وہ ہم پر بھی افسوس کرے گا، وہ ہم پر بھی افسوس کرے گا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس سے پیشتر کہ ہم پر بھی افسوس ہو، ہم پر بھی افسوس کیا جائے، ہم اپنی زندگیوں کو کیا کریں؟ ہم خداوند کے نام کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے تڑپ رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سب بہنوں سے، بھائیوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ دعا کیا کریں۔ دعا ایک ایسا ہمارے پاس ہتھیار ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے جو ڈائریکٹ خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔
اور پھر خدا ہماری سنتا ہے اور پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ سدا نیچے ہی بیٹھے رہیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اچھی جگہ پر بیٹھیں, آپ بھی اچھا کھائیں, آپ بھی خداوند کے نام کو جلال دیں, کیونکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بادشاہ کے بیٹے شہزادیاں اور ملکہ ہوتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دیتا رہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہم دعا کرتے ہیں. قادر مطلق خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خادم بندہ کے لیے جو خداوند پاک خدا یہاں ہندو لوگوں کے اندر منادی کرتا ہے. جلال سے بڑے خدا یسوع مسیح کے نام میں اپنے بندہ کو بڑی برکت دے, سرفراز کر اور ان کے دلوں کو بدلا دے خداوند پاک خدا. اور جب یہ تجھ میں آ جائیں تو خداوند تو انہیں سرفراز کر دے, انہیں برکت دے, ہر طرح کی روپے پیسے کی, ان کے رزق کی, اناج میں, کام کاج میں, کاروبار میں برکت آ جائے اور ان کے گھروں کا بندوبست کر. ہر ایک بات میں خداوند آپ کا یسوع مسیح نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے. خداوند پاک مہربان خدا ایک ایک رجحان کے ساتھ ہونا. جب یہ کام کاج پر جاتے ہیں تو خداوند ان کی بڑی مدد اور بڑی سہایتا کرنا. اور اب جب ہم جہاں کہیں بھی جائیں خداوند پاک خدا آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے, تو وہاں پر بھی خداوند تو ہماری بڑی مدد اور بڑی سہایتا کرنا. سارا عزت اور جلال آپ کے یسوع مسیح نام کو ملتا رہے. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے, خاص کر بھائی پنو پترس کو, ان کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے, ان کی بیوی کے لیے, ان کے ساس سسر کے لیے, ان کی سالیوں کے لیے, اور اس جگہ پر جتنا بھی قبیلہ ہے ان سب کے لیے خداوند تیری برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا برکت دے آپ کو.